خان، تم کیوں جا رہے ہو لالا کے ساتھ؟ روتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہوں مہرو بی بی، اور آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سب؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس نے بے حسی سے پوچھا۔ اس کی بات پہ اس نے زخمی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ خان، لالا کیوں جا رہے ہیں اس طرح شادی کی بات چھوڑ کے؟ اس نے اب کے سوال بدلا۔ پتہ نہیں، اس نے لا علمی ظاہر کی جو بہت ضروری تھی۔ خان، بچ جاؤ۔ اس کا دل انہونی کے خیال سے ڈرا ہوا تھا کہ آگے اگر یہ چلا گیا تو لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں مہرو بی بی، اپنے وقار کو یوں ضائع مت کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا، اور آج کے بعد ایسی گفتگو سے پرہیز کیجیے گا۔ اس کے دل پہ چرخے لگاتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور جہان شاہ اور علیزے سکندر کے ساتھ وہ تیسرا فرد مہرما شاہ تھی جسے وہ ہجر کا سانپ ڈسنے والا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا رہتا تھا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، دل کے زخم بھر دیتا ہے۔ وہ بھی خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اسے آئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا جب گھر سے واپسی کا پوچھا جانے لگا، لیکن اس کے ایک جملے نے شاہ مینشن والوں کی زبانوں کو تالے اور دل پہ ضبط کی سیلیں رکھ دیں۔ آج کے بعد کسی نے مجھ سے واپسی کا پوچھا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے ملنے کے لیے اگر کوئی ادھر آیا تو میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں سے مجھے ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے 2 ٹوک انداز پہ سب چپ کر گئے، لیکن سب یہ جان گئے تھے کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ علیزے سکندر ہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اس سے ایسی کوئی بات نہ کی، دل چاہا تب بھی۔ 3 سال کا طویل دردناک عرصہ گزر گیا۔ زجا اور علینا کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح تھی جب وہ جاگی اور معمول سے ہٹ کے اس نے موبائل پکڑا تو نوٹیفیکیشن پہ لاتعداد میسیجز شو ہوئے۔ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ اس نے بے ساختہ تاریخ کو دیکھا اور پھر ٹھٹک گئی۔ دل میں کہیں کسک جاگی۔ اس نے میسیجز اوپن کیے تو توقع کے عین مطابق اس کی اور جہان کی تصویریں تھیں۔ آج کا دن ان کی جدائی کا دن تھا، اور اس دن جہان نے اس کے ساتھ اتنی تصویریں بنائیں کہ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اب گزشتہ 3 سال سے اس کا یہ معمول تھا کہ وہ آج کے دن اسے کچھ تصویریں بھیجتا تھا، گویا یادیں تازہ کرتا تھا، اور اس کی برتھ ڈے پہ گفٹ کوریئر کرتا تھا جسے وہ دیکھے بغیر الماری میں رکھ دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مرینا نے ان گفٹس کا گھر میں کیا بتایا تھا، لیکن اس سے کبھی کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ان 3 سالوں میں ان کا یہی تعلق تھا۔ وہ اسے نہ بھول پا رہا تھا، نہ بھولنے دے رہا تھا۔ تصویریں دیکھتی وہ اپنے سے زیادہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے ہوئی تھی، اور اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ اس کی نظر پھسلتی اس کے میسیج پہ آئی، تیرا وصل بات نصیب کی، میرا بخت خاک میں لپٹا ہوا، کوئی زندگی کی سبیل کر، مجھے انتظار ہی سونپ دے۔ اس کا دل کرلایا، وہ سسکنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ موبائل وہیں رکھتی بے دلی سے اٹھ گئی۔ علیزے، نہ کرو یار، آج تو تم شاہ رخ کی مووی بھی نہیں دیکھ رہی، ایک جگہ پہ رکو نا۔ مسلسل چینج کر رہی تھی وہ چینل، مزہ تو آنے دو۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آتے علینا چیخی تو وہ بے دلی سے مسکرائی، بھابھی یار، دل بہت بے چین ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایسے دل کو کوئی چینج۔ وہ بیزاری سے بولے جا رہی تھی جب ایک چینل پہ اس کے ہاتھ تھمے، جبکہ دل رک سا گیا تھا۔ معروف شخصیت اور سیاسی رہنما احمد شاہ کے بیٹے جہان حیدر شاہ کا لندن میں خطرناک ایکسیڈنٹ۔ جہان شاہ کی حالت انتہائی تشویشناک۔ لندن کے منسٹر کا فوراً ہاسپٹل روانہ ہونا، پاکستانی چیف آفیسر کا لندن کے لیے فوراً روانہ ہونا،
ان کے گھر والوں کی ان کے مداح کی حالت دردناک، ان کے گھر والوں کی ان کے مداح کی حالت انتہائی تشویشناک، ان کے گھر والوں کی ان کے مداح کی حالت دردناک۔ وہ اسکرین کو ساخت نظروں سے دیکھی جا رہی تھی جس پہ ہاسپٹل کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہائی پولیس فورس کی نفری، اس کے گارڈز، ہلچل۔ جہان حیدر شاہ کا رات کے 2 بجے انتہائی دھند میں ریش ڈرائیونگ کرنا باعث بنا ان کے شدید ایکسیڈنٹ کا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کے میسیجز گھومے جو 12 کے بعد کے تھے۔ اس کی ایسی حالت پہ وہ سب تشویشناک ہوئے، لیکن وہ کسی کی سنے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور چل پڑی۔ اس کے کان سلگتی سرگوشیوں سے جل اٹھے۔ راپنزل، میں چاہتا ہوں یہ زلفیں کسی دن مجھ پہ بکھریں۔ سفید رنگ پہنے دیکھ کے کنفرم ہو گیا، شادی کا ڈریس سفید ہوگا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ مت کریں ایسا، مر جاؤں گا میں۔ اس کے وجود پہ اس کے سلگتے لمس جاگے، اس کا بہکتا چہرہ اس کے لمس سے پرتپش ہو چکا تھا۔ وہ سب سے بے نیاز لڑکھڑاتے اکھڑتے قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کے لیے بچھڑا ہے کوئی، جدائی گونجتی ہے جسم و جاں میں۔ اس کی کیفیت نے انہیں لرزا دیا اور تب ان پہ انکشاف ہوا کہ کہیں یہ مریض عشق نہ ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں آئی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگائی نیچے کو بیٹھتی زور زور سے چلانے لگی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ مولا! اس کی درد سے کرلاتی چیخ نے اوپر کو آتی مرینا کا دل برچھی برچھی کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ اس کی نظروں میں سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود گھوم رہا تھا۔ خان کا بے جان زرد مجسمہ اس کے اندر لرزاتی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہی تھی۔ علیزے، دروازہ کھولو، مرینا کی آواز آئی، لیکن وہ سدھ بدھ کھوئے بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں اس کی جان لیوا سرگوشیاں تھیں۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ کروں گا میں ضرور شادی، علیزے سکندر سے ہی کروں گا۔ آپ کو ماننا پڑے گا میری محبت کو۔ آپ اتنی بڑی سزا اور اذیت مجھے نہیں دے سکتی۔ آئی وانٹ یو، کال می حیدر، حیدر، حیدر۔ اس کے کانوں میں اس کی لفظوں کی بازگشت تھی۔ ہاں نہیں ہے میرے اختیار میں کچھ، ہاں نہیں بھلائے جاتے مجھ سے تم۔ اس نے بلکتے ہوئے گھٹنوں پہ سرک دیا۔ اس کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا لیکن وہ بے نیاز بنی رہی۔ لیکن پھر ایک دم سے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دھڑکنوں نے انتشار برپا کر دیا۔ وہ لپکی اور اپنا موبائل پکڑا۔ نمبر دیکھ کے اس نے دھڑکتے دل سے کال پک کی۔ میں آپ سے کیا وعدہ وفا نہ کر سکا بھابھی میم، میں ان کا خیال نہ رکھ پایا۔ میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید غم کی شدت میں ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، وہ یوں نہ پڑے ہوتے۔ خان کی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ خان! وہ ہکلائی لفظ غائب ہوئے۔ کھا گئی آپ کی یاد بھابھی میم، آپ جانتی ہیں نا آج کے دن کو یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ خان کے شکوے نے دل کو اس کے کاٹ کے رکھ دیا۔ مم میں اس نے بولنا چاہا، دعا کریں گی نا انسانیت کے ناطے ہی صحیح۔ اب کہ اس کی بات پہ وہ چلا اٹھی، بس کریں خدارا بس کریں۔ میں آپ جانتے ہیں سب کچھ، کیا آپ کو عزیز نہیں وہ میرے پاس رہتے تو کہیں کے نہ رہتے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، کوئی نہیں۔ اس نے سسکتے ہوئے فون پٹخا اور بلکنے لگی۔ 48 گھنٹوں کے تکلیف دہ انتظار کے بعد مرینا نے اسے اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو اسے لگا وہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ تب سے اب تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، نہ دروازہ کھولا، لیکن اب مرینا کی آواز سن کے اس نے دروازہ کھولا تو اس نے فوراً سے پانی پلایا۔ سب کو یہی تسلی دی کہ ایسا منظر دیکھ کے وہ اپنی نیچر کی وجہ سے پریشان ہے، اسے تنگ نہ کریں۔ سو سب پریشانی کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ رہے تھے۔ اس کی ویران و سرد آنکھیں اپنے موبائل کی اسکرین پہ جمی تھیں اور یہ تب سے تھا جس دن سے وہ ہوش میں تھا۔ دل کے کسی کونے میں شاید یہ خیال، یہ امید ابھری کہ وہ میسج کرے گی، لیکن آج 7واں دن تھا۔ اس کا انتظار ہی رہا، حقیقت کا روپ نہ دھار سکا۔
تو مانگے مجھے گڑ گڑا کے، میں میسر نہ آؤں تو کیا تماشا ہو۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ کرتی رہی ہیں وہ فون جب تک آپ ہوش میں نہ تھے۔ اس کے بعد خان نے اس کے سر تاثرات دیکھتے بات ادھوری چھوڑنی چاہی۔ اس کے بعد خان نے اس کے سر تاثرات دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ خان نے اس کے سر تاثرات دیکھتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر معاویہ کی کال آئی تھی، وہ آنے کی ضد کر رہے ہیں اور باقی سب۔ اس نے توقف کے بعد بتایا، معاویہ کو میں سمجھا لیتا ہوں اور باقی سب خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میری واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ خان، تمہاری بھابھی میم نے تمہیں اس دن ایسا کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ ہجر دربدری جھیل رہے ہو؟ اس کے سرد سوال نے اسے ساخت کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ہلکا سا مڑ کے دیکھا تو اس کی نظریں دیوار پہ مرکوز تھیں۔ سوری سر، لیکن میں بتا نہیں سکتا، اس نے تھوک نگلتے کہا اور فوراً باہر نکلا۔ کتنی ظالم ہیں آپ، سود سمیت بدلے وصول کروں گا آپ سے۔ راپنزل وال پیپر پہ سجی اس کی سیاہ لباس میں ملبوس تصویر کو دیکھتے وہ سرخ اور سرد آنکھیں بھینجے ہونٹوں سے بڑبڑایا، ماں مر رہی ہے تمہاری، بچے رحم کھاؤ اس پہ۔ بستر مرگ پہ پڑی ماں کی التجاؤں کا داستہ اس پہ اثر ہو رہا تھا۔ جہان، ایک بار اسے چہرہ دکھا جاؤ پھر چلے جانا۔ زہرا بیگم کی بھیگتی ملامتی آواز نے اس کے ساخت دل میں ہلچل مچائی۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کی آواز کے علاوہ اس کی تصویر تک نہ دیکھی تھی، لیکن آج سنائی دینے والی، دل دہلا دینے والی اس خبر نے اس کے پتھر دل میں شگاف ڈالے اور وہ وعدے کو جفا کرتا اسی ملک واپس جانے لگا جس کی نا واپسی کے لیے اس نے کسی سے وعدے کیے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن اپنی ماں کی ایسی حالت کا سن کے وہ رہ نہ سکا اور پاکستان پہنچ گیا۔ وہیں اسی مقام پہ، اس سرزمین پہ قدم رکھتے ہی اس بے حس کی یاد نے غلبہ اوڑھ لیا۔ اس کی رگ رگ میں اس کی خوشبو پھیلنے لگی۔ اس نے آج بھی اس کے اسکارف نما رومال کو ہاتھ میں لپیٹا ہوا تھا جو 5 سال تک اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا، لیکن یہ ان کے پیار اور جدائی کی نشانی تھی، اسی لیے آج تک اس کے پاس تھی۔ اسے پاکستان آئے 4 دن ہوئے تھے جب اسے علیزے کی اغوا ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ اغوا علیزے کے لیے رکھی گئی خفیہ سیکیورٹی سروس کے ایک آفیسر کی غداری کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کی وجہ سے وہ آپس میں پھر سے اس مقام پر مل گئے جہاں پہ دونوں کی شروعات تھی، اور تب اسے لگا کہ اس کے لیے اب اس کی زندگی اور عزت کا رسک لینا بہت مشکل ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کیا، ان کی شادی کا فیصلہ جس نے ان کی زندگی بدل دی، اور وہ 1000 رکاوٹوں کے بعد بھی ایک تھے۔ اس کی آنکھ ایک انجانے احساس سے کھلی۔ اس نے خمار آلود آنکھیں کھولتے ماحول کا اندازہ لگایا تو اس کا دماغ و دل بھگ سے اڑا۔ اس کے دماغ میں ہر سین جاگنے لگے۔ فارم ہاؤس میں ان کی آمد، اس کا اسپریس میں آنا، زوریس کی آمد، اس کا بیڈ روم میں آنا اور جہان کے سامنے وہ سب کہنا۔ اسے لگا وہ کبھی اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی، لیکن تب اسے شوق لگا جب اس نے حواسوں میں آتے اپنے گرد ایک سخت حصار محسوس کیا۔ اس نے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد سختی سے حائل تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کے گرد لپٹے اس کے سر کے نیچے تھا۔ اس کی خمار آلود آنکھوں نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ وہ زیادہ دیر اس کی خوبصورت آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تو سب بولتی نظریں جھکا گئیں۔ کیا بات ہے، اتنی صبح میرے ساتھ یہ تقریب کاری کیوں؟ اس نے خاصے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا۔ اس کی بات سن کے اسے بھی یاد آ گیا کہ وہ کافی غصے میں تھی، سو پھر سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے،
اس نے سر سے پاؤں تک زور لگایا لیکن بے سود، چھوڑے نہ، وہ چیخی۔ صبح صبح ایسے جھگڑا جیسے اندر لے جا کے کھانا ہے، اس نے منہ میں بڑبڑاتے کہا تو اس نے بھنگویں اچکا کے اسے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میرے نام اور میرے وجود کی گرفت سے نکلنا آپ کے لیے ناممکن ہے، تو اپنی یہ کوششیں ترک کر دیں۔ اسے مخصوص انداز میں باور کرواتے، اس کے بالوں کو ہلکا سا لبوں سے چھوتے، وہ اسے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ اس کے جملے کی معنی خیزی اور حرکت سے ساخت چت پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کیوں کہا ہے۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں مہرو بی بی؟ فجر کی نماز پڑھ گئے۔ دل کی بے چینی کی وجہ سے وہ ملک سے اندھیرے میں ہی کمرے سے باہر نکل پڑی۔ لان کے سنسان گوشے میں اتنی ٹھنڈ میں جب وہ باہر نکلا تو ایک پل کو کپ کپا اٹھا، لیکن پھر اسے سکون آنے لگا۔ وہ ہلکا ہلکا ٹہلنے لگا جب اس کی نگاہ بائیں جانب کرسی پہ بیٹھی مہر ماں پہ پڑی۔ سفید شال میں سفید ملائم چہرے کی ویرانیت لیے وہ مجسمہ محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ خود کو اس کے پاس جانے اور سوال کرنے سے نہ روک سکا۔ اس کی آواز پہ وہ چونکی۔ اس نے چونکتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیوں بیٹھنے پہ بھی پابندی ہے؟ اس نے اتنی تلخی سے کہا کہ وہ چپ سا رہ گیا۔ مہرماں بی بی آپ اندر چلیں، یہاں بہت ٹھنڈ، اس نے کہنا چاہا لیکن ٹوک دیا گیا۔ کچھ نہیں کہتی، مجھے یہ ٹھنڈ بہت سخت جان ہوں میں، رخ موڑتے جواب دیا تو اس کے لہجے کا زخمی پن اسے توڑ گیا۔ مہرو بی بی اس نے بولنا چاہا جب وہ چلا اٹھی، کیوں ہو رہی ہے اب تمہیں میری فکر؟ مار تو دیا ہے تم نے مجھے، اب یہ جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ مہرماں شاہ نہیں ہے بلکہ اس کا لاشا ہے، کیونکہ جان تم نکال چکے ہو۔ اس کے گریبان کو جگڑتی وہ چلاتی اسے ساخت ہونے پہ مجبور کر گئی تھی۔ اب اس لاشے کی شادی کے نام پہ ہوئی بربادی میں شامل ہو کے اس لاشے کے تابوت پہ آخری کیل ٹھونک دینا تم۔ اس نے روتے روتے اس کے سینے پہ سر ٹکایا، لیکن اتنی ہی تیزی سے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد زخمی آنکھیں جمائی۔ میں اپنے یہ درد، یہ ظلم تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، دبیر خان، کبھی نہیں۔ اس کے گریبان کو جھٹکے سے چھوڑ دی، وہ اندر کو بھاگی، جبکہ وہ اس جگہ ساخت نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں کچھ پل پہلے وہ تھی۔ بھابھی بہت دھیان سے کھیلنا ہے، لالا سے بالکل نہیں گھبرانا پلیز۔ مہرو اور زینی مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ ان کا آپس میں میچ تھا، لڑکے ایک طرف اور لڑکیاں ایک طرف۔ علیزے اور جہان کو کپتان بنایا۔ اب ان سب کے لیے ٹینشن کی بات اور بوائز کے لیے مزے کی بات یہ تھی کہ اب باری علیزہ کی تھی اور بولنگ جہان نے کرنی تھی، اسی لیے وہ کہتی جا رہی تھی مجھے نہیں کھیلنا، اس لیے اب اسے سب تسلیاں دے رہے تھے۔ آپ نے مجھے آرام سے بال کروانی ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس کے قریب پہنچ کے ہولے سے دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو پاس کھڑا زوریز کھلکھلا اٹھا تو وہ جھینک گئی۔ وہ بہت نروس انداز میں بیٹ لیے کھڑی تھی، جبکہ وہ بھی بالکل ریڈی کھڑا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیٹ کانپ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جو بال کروانے کی پوری تیاری میں تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی اس کی ساری ہمت ڈھہ سی گئی۔ کم آن بھابھی، زوردار چھکا۔ لڑکیوں کی پرجوش آواز پہ اس نے پھر سے خود کو مضبوط کیا۔ جہان نے بازو گھمایا، اس نے بیٹ کو سیٹ کیا، لیکن بیٹ اس کے ہاتھوں سے پھسلا۔ وجہ سامنے تھی، اس نے بال گھماتے ہوئے بڑے دل فریب انداز میں اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو اس انداز میں حرکت دی کہ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس کا چہرہ یک لخت سرخ پڑا اور بیٹ ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے جا پڑا اور وہ ہونک بنی وہیں کھڑی تھی۔ بھابھی یہ کیا کر دیا؟ ان کی چیخ پہ وہ ہوش میں آئی تو دیکھا وہ چمکتی اور لپکتی آنکھوں سے
لڑکوں کے جھرمٹ میں کھڑا اسے فوکس کیے تھا۔ اس کے دیکھنے پہ بھرپور انداز میں آنکھوں کو جنبش دی۔ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ بس جی، یہ کھیل شیل آپ لڑکیوں کا کام نہیں، آپ بس چولہا چوکی کریں۔ معاویہ کی بات نے اسے آگ لگا دی، اور پھر اسے پرانی علیزے بننے میں دیر نہ لگی۔ وہ پنجے جھاڑ دی، اس کے پیچھے لگی۔ ہم کھیل سکتے ہیں، انہوں نے چیٹنگ کی ہے۔ اس نے لال بہو کا ہوتے چہرہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیسی چیٹنگ؟ اتنی سلو بال تو کروائی ہے۔ اب کے طلال بولا، انہوں نے مجھے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتی اٹکی۔ کیا کیا میں نے؟ بتائیے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بتائیے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا تو اس کا چہرہ سرخ پینٹ کی مانند ہوا۔ ہاں بھابھی، کیا ہوا؟ ایک وہ سب بھی پوچھنے لگے۔ اس نے بولنا چاہا، لیکن فطری جھجک اور اس کی پرتپش نظروں نے زبان کو تالا سا لگا دیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، اس نے نہایت غصے سے اسے دیکھتے کہا۔ تو وہ حیران ہوا، جبکہ سب کے چہرے پہ دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ اب خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، یا پھر وہ رکی اور تپے ہوئے لہجے میں چہرہ پھلا کے بولی، رات کو میرے پاس کمرے میں بھی آئے۔ اس نے غصے سے بات ختم کرتے انگلی نیچے کی اور پیر پٹکتی اندر کو چلی گئی۔ تو سب کے لیے کیا کہے ضبط کرنا مشکل ہو گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑا اس کی دھمکی سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ او مائی گاڈ! اس کے اندرونی دروازے میں غائب ہوتے ہی پورا لان جناتی قہقہوں سے گونج اٹھا۔ اس نے انہیں انتہائی خوفناک سنجیدگی سے گھورا تو کچھ کے قہقہے ضبط ہوئے، لیکن دبی سی مسکراہٹ ابھی بھی ہونٹوں میں مقید تھی۔ او گاڈ جے، مطلب ہمارے گھر میں بھی ایک لیڈی ڈان آ چکی ہے، جو کہ جہان حیدر شاہ کو تڑیاں لگاتی ہے۔ اس کے قہقہے کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کو بکواس نہ کرو۔ وہ اب ان کی شرارتی نظروں سے خجل ہونے لگا، سو جھیپ مٹانے کو بولا، رات کو میرے کمرے میں آ جانا۔ وہ جو رخ موڑے کال سننے والا تھا، اس کی شرارتی پکار پہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے فوراً چھپایا۔ چیٹنگ کر رہی ہیں آپ؟ اس کے شکوے پہ اس کا کھلکھلاتا قہقہا پھوٹا تو وہ مبہوت رہ گیا۔ دوستی میں تو سب چلتا ہے نا، وہ پچکارتے ہوئے بولی، یہ دوستی کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، اس نے تائیداً کہا۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی، لیکن اب بھی جہان اور آریان کے علاوہ کسی کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ وجہ ہیوی ڈوز میں چھوٹی عمر سے ہی دی جانے والی ڈرگز تھیں، لیکن اب وہ فرینکلی اس سے باتیں کر لیتی تھی اور پر اعتماد تھی اس کے ساتھ۔ چلیں پھر اس دوستی کا مجھے بھی فائدہ پہنچائیں۔ ہاں ذرا، اس نے آہستہ سے بات شروع کرتے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینے کی کوشش کی۔ کیسا فائدہ؟ وہ مگن سے انداز میں کارڈ اکٹھے کرتے ہوئے بولی، میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی نا؟ اس کی بات پہ اس کے تاثرات بدلے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ماما آپ سے مل کے خوش ہوں گی، میں نے بتایا میری بہت پیاری دوست ہے، بچے بھی ہیں گھر میں، تمہیں مزہ آئے گا۔ اس نے دانستاً اس کو اگنور کرتے بات ختم کی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جاؤ، اس نے رخ موڑتے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ میری بات بھی نہیں مانیں گی، اپنے دوست کی بھی نہیں؟ اس کی مان سے بھرپور آواز نے اسے شش و پنج میں ڈال دیا۔ وہ اسے سمجھ نہ آئی انکار کیسے کرے۔ چلے نا پلیز، اگر تمہیں اچھا نہ لگا تو فوراً واپس آ جانا۔ اس نے حسب معمول آپ اور تم کے کمبینیشن سے بات مکمل کی۔ ویسے بھی ادھر وہ انکل بھی تو ہیں، تو تم انجوائے کرو گی۔ اب کہ اس نے جہان کا لالچ دیا۔ وہ ہینڈسم انکل؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ جل بھن اٹھا۔ میرے علاوہ ساری دنیا ہینڈسم لگتی ہے، اس نے بڑبڑاتے کہا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں ادھر ہیں وہ ہینڈسم انکل، اس نے چباتے ہوئے انداز میں ہینڈسم بولا، لیکن اگر کوئی بات ہوئی یا مجھے برا لگا تو آپ فوراً مجھے لے کے آؤ گے نا؟ اس نے تنبیہاً کہا۔ اوکے ڈن،
وہ جانتا تھا وہ کن باتوں سے خوفزدہ ہے، اسی لیے اس نے فوراً اسے تسلی دی۔ اس کے دل سے گویا کوئی سلسی ہٹ گئی تھی، ایک میجر ایشو حل ہوا تھا۔ اسے گھر تک لے جانے کی پہلی سیڑھی آج طے ہو گئی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں، آپ کی طرف ابھی لے کے آنا سیف نہیں ہے۔ اس نے رک کے دوسری طرف کی بات سنی۔ آپ کے ہاں زیادہ اٹینشن ہے، ان کا زیادہ فوکس وہی گھر ہے، اس لیے سکندر ولا کے بجائے انہیں شاہ مینشن لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ لیں گے، اینڈ ڈونٹ وری۔ اس نے انہیں گویا تسلی دی، ساتھ انہیں احساس بھی دلایا، جی ٹھیک ہے۔ وہ بھی اب کے پوچھے جانے والے سوال نے چہرے کو پرسکون کیا۔ آپ کا میسج پہنچ جائے گا۔ اس نے بات کہتے الوداعیہ کلمات کہتے موبائل رکھا تو مہرو چائے لیے پہنچ گئی۔